السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے ڈائرس ارطغرل کی سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 15 کے بارے میں۔ ایپیسوڈ 15 میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ارطغرل نے تیمور کی سپاہی قچابس کو ان کی جاسوسی کرنے پر گردن سیدھا پوچھ لیا ہے اور ان قریب تک کہ ان کی جان چلی جائے ارطغرل اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ارطغرل کو یہ بات پتہ ہوتی کہ قچابس نہ صرف تیمور کا سپاہی نہیں بلکہ نیان کا جاسوس بھی ہے تو وہ یقینی طور پر اسی وقت موت کی گارڈ اتار دیتے۔ قچابس کو چھوڑنے کے بعد ارطغرل قچابس سے کہتے ہیں آپ کی پٹائی میرے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے۔ قچابس پر موت کے خوف سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ قچابس اپنے آپ کو بچانے کے بعد وہ تیمور کی خیمے میں جاتا ہے جہاں پر تیمور موجود نہیں ہوتے اور عالیہ خاتون موجود ہوتی ہے۔ عالیہ خاتون سے تیمور کے بارے میں پوچھتا ہے۔ عالیہ خاتون اسے کہتی ہے تیمور یہاں پہ نہیں ہے، اگر کوئی ضروری بات ہے تو مجھے بتا سکتے ہو۔ اس پر تیمور انہیں بتاتا ہے کہ ارطغرل اپنی سپاہیوں کے ساتھ مل کر کوئی خفیہ منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ عالیہ خاتون انہیں فوری طور پر ارطغرل کی بھائی گندگدو سے کہنے کا کہتی ہے تاکہ تیمور کو ارطغرل سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ادھر نیان حمزہ کو قبیلے کی طرف بھیجتا ہے تاکہ قبیلے والوں کی جاسوسی کر سکے اور وقت آنے پر نیان کی بتائی ہوئی مہم کا آغاز کر سکے۔ نیان کا سپاہی انہیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر حمزہ نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو نیان کہتا ہے کہ انہیں فوری طور پر میرے سپاہی انہیں زمین میں گاڑ دیں گے۔ ادھر گندگدو تجارت کے سلسلے میں کاروان سرائے آتے ہیں۔ جب آنے والے سوداگر کو یہ پتہ چلتی ہے کہ گندگدو سلیمان شاہ کے بیٹے ہیں تو وہ انہیں اندھے اعتماد کا اظہار کرتا ہے اور تجارت کی بڑی رقم مال حاصل کی بغیر دیتا ہے۔ گندگدو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں اور اس پر اس سوداگر کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ گندگدو قبیلے کی طرف آتے وقت قچابس انہیں ساری باتیں بتا دیتا ہے کہ ارطغرل اپنی ساتھیوں کے ساتھ مل کر کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی گندگدو کو بہت غصہ آتا ہے کہ قبیلے میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میں ارطغرل سے بات کروں گا۔ وہ بہت بڑی حماقت کر رہا ہے اور اس کی یہ حماقت پوری قبیلے کو نقصان پہنچائے گی۔ ادھر دمیر چچا نے اپنا جوڑا ہوا لوہے کا کام دوبارہ شروع کیا ہے جس کا آغاز کرنے سے پہلے وہ صدقہ دیتے ہیں۔ صدقہ کرنے کے دوران جب سردار خوشنود اسے پوچھتے ہیں کس کی بات کو مان کر یہ کام دوبارہ شروع کیا، وہ کہتے ہیں صرف اور صرف میرے آقا ارطغرل کے کہنے پہ میں نے کام شروع کیا۔ ویورز، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے دمیر چاچا ارطغرل کے زخمی ہاتھ کے لیے ایسی چیز تیار کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے زخمی ہاتھ کے باوجود وہ تلوار کو پکڑ سکے۔ سردار خوشنود اس کی واپسی پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ادھر خیمہ اپنے بیٹے ارطغرل کا اس قدر نیان سے بدلہ لینے کی آگ میں بہت فکر مند ہے اور ایک طرف انہیں اپنے بیٹے کی فکر آئی جا رہی ہے اور دوسری طرف قبیلے کی اس بارے میں حلیمہ سے بات کرتی ہے جس پر حلیمہ انہیں صبر کرنے کا کہتی ہے اور انہیں یقین دلاتی ہے کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پر لمحہ فکریہ یہ کہ عالیہ خاتون کئی قبیلے کے تمام لوگوں کی حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے اور جیسے ہی انہیں کوئی موقع ملتا ہے وہ اپنا شیطانی دماغ استعمال کرنے سے باز نہیں آتی۔ ادھر قبیلے میں گندگدو پہنچتی ہی ان کا سامنا ارطغرل سے ہوتا ہے جو ان سے آخری بار بات کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ نیان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار نہ ہو جائے تو وہ سردیاں ختم ہونے سے پہلے حملہ ور ہو جائے گا اور وہ ان کے قبیلے کو تباہ و برباد کرے گا۔ ارطغرل گندگدو سے اکیلے میں بات کرنے کا کہتا ہے۔ دونوں ایک طرف ہونے کے بعد ارطغرل گندگدو سے کہتے ہیں کہ کیا اس بار پھر تیمور کا کتا ایک بار پھر اور غلانے میں کامیاب ہوا ہے؟ کیا اس نے بتا دیا کہ ساری رات اس نے میری جاسوسی کی ہے اور آج میری ساری باتیں تمہیں بتا دی ہے؟ جس پر گندگدو کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ سارا قبیلہ تم سے ڈر رہا ہے اور سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ تم سارے قبیلے کو خطرے میں ڈال دو گے اور یہاں تک تمہاری ماں، تمہاری بیوی اور تمہارا بھائی ہم سب تم سے خوفزدہ ہے اور تمہارے اٹھائے گئے ہر قدم سے ہمیں خطرہ ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ نیان پوری صدیاں بت بن کر نہیں بیٹھے گا اور نہ ہی وہ اکتائے خان کی فوج کا انتظار کرے گا، ہم اس کی خوراک کی ترسیل کر سکتے ہیں۔ وہ گندگدو کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گندگدو تیمور کے قبیلے میں نہ لینے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے آگے سر جھکا دیں، ہمیں نیان کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اس کے بعد گندگدو ارطغرل کو زوردار تھپڑ مارتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو چکے ہو، تمہیں قبیلے میں رہنے والے لوگوں کی اور قبیلے کے اتحاد کی اور ان کے مال و جان کی کوئی فکر نہیں ہے۔
تم صرف بدلی کی آگ میں جلنا چاہتے ہو اور اسی آگ میں تم ہمیں بھی جلانا چاہتے ہو۔ اس پر ارطغرل انہیں کہتے ہیں کہ اب مجھے اس وقت تک مارتے رہے جہاں تک یہ بات یاد نہ آ جائے کہ آپ سلیمان شاہ کے بیٹے ہو۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا کر آل پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ السلام۔